وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اگر کسی گناہ میں بندہ ملوث ہو گیا ہے تو کون ہے جو اپنی توفیق سے اس گناہ سے بندے کو باہر نکال سکتا ہے؟ اللہ نکال سکتا ہے۔ اس لیے بندے کو نیکی کے کام پر بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ نیکی کا کام کرنے میں میری مدد کر، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے برائیوں سے بچنے کے لیے بھی، کیونکہ اللہ ہی ہے جو بندے کو برائی سے بچا سکتا ہے، اللہ ہی رب العالمین ہی کی توفیق سے بندہ برائی سے بچ سکتا ہے۔ اور دینداری ان دو چیزوں سے مل کر ہی بنتی ہے، دینداری ان دو چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے، نیکی کا کام کرنا اور برائی سے بچنا۔ عمل صالح یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور عمل صالح میں یہ بھی شامل ہے کہ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، رسول اللہ نے روکا ہے، اس سے رک جاؤ۔ دیندار وہی آدمی ہے۔ ایک آدمی نیکی کے سارے کام کرے لیکن برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچا رہا ہے، وہ متقی اور دیندار نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے اگر اس سے رکتے نہیں تو ہم دیندار نہیں ہو سکتے۔ اور کون ہے جو برائیوں سے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہم کو عطا فرما سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے رمضان کی اس مہینے میں جو دعائیں ہم کر رہے ہیں اس میں سے ایک دعائیں کیا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے منکر کاموں سے، برائیوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا۔ ہاں، اس میں بھی پہلے تو علم مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وہ کون سے کام منکر ہے اس کا علم ہم کو دے، تاکہ ہم کو پتہ تو چلے کہ گناہ ہے کیا۔ بعض مرتبہ ہم گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں لیکن ہم کو پتہ ہی نہیں کیا گناہ ہے، تو بہت سارے گناہ کے کام ہم نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بہت ساری بدعتیں جو انجام دی جاتی ہیں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے دین میں اضافہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو تبدیل کرنا ہے، کرنے والا اس کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ ڈی جے پر نعتیں بج رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہے ہیں، جلوس نکل رہے ہیں، عید میلاد منائی جا رہی ہے، شب برات کے حلوے کھائے جا رہے ہیں، رجب کے کنڈے گائے جا رہے ہیں، مختلف طرح کی بدعتی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، الگ الگ طرح کے گڑے ہوئے جو ہے وہ اذکار پڑھے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ شرک بھی بندہ نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو قبروں پہ جا رہا ہے، ولیوں کو پکار رہا ہے، نبی سے دعا مانگ رہا ہے، پیروں سے فریادیں کر رہا ہے، وہ تو اس کو تو لگ رہا ہے یہ نیکی ہے، اس سے اللہ خوش ہوگا، اللہ کا تقرب ملے گا۔ جیسے نیکی کا کام کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ نیکی کیا ہے، ویسے برے کام سے بچنے کے لیے بھی یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ برائی کیا ہے۔ تو بندہ جب کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک فعل الخیرات وترک المنکرات، اللہ تعالیٰ میں منکر کاموں سے بچنے کی توفیق تو اس سے طلب کرتا ہوں، تو اس توفیق میں سب سے پہلے علم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم دے کون سے کام گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں تاکہ میں ان سے بچوں۔ بہت سارے گناہ کے کام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہیں، چاہے وہ عبادات سے تعلق رکھتے ہوں یا معاملات سے تعلق رکھتے ہوں۔ کتنا میں کاروبار میں 10 چیزیں میں بتا سکتا ہوں جو حرام ہیں، کاروبار کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ حرام ہے۔ ہمارے معاشرے میں 10 چیزیں سود ہیں، کھائی جا رہی ہیں، جو کھا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کہ یہ سود ہے۔ اس لیے منکر کاموں سے بچنے کے لیے پہلے منکر کاموں کا علم ضروری ہے۔ ترک المنکرات، اللہ تعالیٰ مجھے منکر کاموں سے بچنے کا علم دے، پہلے منکر کاموں کا علم دے، پھر اس سے بچا مجھے۔ جس گناہ میں نہیں پڑا ہوں اس سے مجھے دور رکھ، اور جس میں مبتلا ہو گیا ہوں اس سے باہر نکلنے کی مجھے توفیق دے۔ اللہ کے نبی اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ سے طلب کرتے تھے۔ ایک دعا تو اللہ کے نبی نماز ہی میں مانگتے تھے، بتائیے آپ میں کون سی دعا ہے وہ؟ نماز میں ایک دعا مانگتے تھے گناہ سے دور رہنے کی۔ بھائی دعا استفتاح، نماز شروع ہوتی ہے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ یہ دعا بہت پیاری دعا ہے۔ ہمارا پرابلم یہ کہ ہم روز مانگتے ہیں، ہم کو کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کس چیز کی دعا ہے تو طوطے کی طرح پڑھ دیتے ہیں، اسی لیے تو دعاؤں میں اخلاص نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اللہ تعالیٰ دور کر دے، دوری کر دے، بعید بولتے ہیں نا دوری کو، اللہم باعد بینی وبین خطایایا، اللہ میرے
اور میری گناہوں کے درمیان دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے۔ ویسٹ اور ایسٹ میں جتنی دوری ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے۔ علماء نے کہا ہے اس میں دو معنی اس لفظ میں پائے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دے، مغفرت فرما کر کے مجھ کو دور کر دے، اور دوسرا جن گناہوں میں مستقبل میں مجھے پڑنے کا امکان ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے مجھے بچا لے، اتنا دور کر دے گناہوں سے مجھے جتنی دوری ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان ہے، پورب اور پچھم کے درمیان ہے۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہ تعالیٰ میں منکر اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بہت ساری برائیوں کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے نا، اخلاقی برائیاں، اللہ میں اخلاقی برائیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اخلاقی برائیاں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، تہمتیں لگانا، کسی کی عزت پامال کرنا، کسی پر ہاتھ اٹھا دینا، کسی کو گالی دینا، یہ کیا ہے؟ برے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ مجھے برے اخلاق سے بچا، والاعمالی برے اعمال سے بچا، والاہواء بری خواہشات سے بچا۔ بری خواہشی یعنی وہ خواہشات جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اذل او اذل او اذل او اذل، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے، ان اذل کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اذل یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، او اذل پہلا جو اذلہ ہے وہ ذات سے ہے، دوسرا جو اذلہ ہے وہ ذات ہے، ان اذل یا میرے قدم ڈگمگا جائیں، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤں، کسی گناہ میں گرفتار ہو جاؤں، او اذل یا مجھ کو میرے قدم ڈگمگا دیے جائیں، کوئی مجھے سیدھے راستے سے ہٹا دے، او ازلم او ازلم یا میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، او اجہل او یجہل علیہ یا میں کوئی جہالت کا کام کروں یا میرے ساتھ جہالت برتی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی کی، کتنی دعائیں! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے گناہوں سے پناہ مانگتے تھے، جیسے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ جاننے کے باوجود میں تیرے ساتھ شرک کروں۔ شرک سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے رسول۔ صبح شام اپنی دعاؤں میں شرک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ جو بغیر جانے میں نے کوئی غلطی کر بھی دی ہے، کہیں مجھ سے شرک سرزد بھی ہو گیا ہے تو معاف فرما دینا۔ کبھی کبھی ایسا انجانے میں شرک ہو جاتا ہے، بھئی شرک صرف شرک اکبر نہیں ہوتا ہے، شرک اصغر کی شرک ہوتا ہے۔ ریاکاری کو بھی اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے کہ آدمی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے کہ کوئی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں تو نماز تھوڑی لمبی کر دے، یہ بھی شرک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم شرک اکبر سے تو بچیں، لیکن شرک اصغر سے بچنے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین میں سے اگر کوئی انجانے میں کوئی شرک ہو گیا ہے تو میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کفر سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ تعالیٰ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، وعذاب القبر، اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ عذاب قبر سے اللہ کے رسول اور کفر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ تو بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائیوں سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برائیوں سے بچا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات۔ اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہیں بھی ہو رہا ہے تو کم سے کم معنی تو سمجھ میں آ گیا نا، اپنے لفظوں میں مانگ لیں آپ دعائیں۔ انڈیویجولی بھی ہر انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہوتے، ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پہ پردے ڈال کے رکھے۔ اگر ہمارے گناہ ہمارے ماتھوں پہ لکھ دیے جائیں، ہم ایک دوسرے کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جائیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی اس پر بھی دعا مانگتے تھے کہ اللہم استر عوراتی وآمن رواتی، اللہ جو میری چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان کو چھپا کر کے رکھنا۔ بلکہ مغفرت میں ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بندوں پہ ظاہر نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ تو اللہم انی اسألک، ہاں
کیا بول رہا تھا میں، کہیں اور چلا جاتا ہوں بار بار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس کی بھی دعا مانگتے تھے کہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کر کے رکھ. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اللہ تعالیٰ منکر کاموں کو چھوڑنے کی مجھے توفیق دے. تو انڈیویجولی بھی اگر کوئی گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے چھپا کر کے رکھا ہے، انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اس بابرکت مہینے کی برکت سے اس گناہ کو چھوڑنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے. کوئی سگریٹ کا عادی ہے، کوئی تمباکو کا عادی ہے، کسی کا کسی سے ساتھ ناجائز تعلق ہے، کسی کو جو ہے وہ کسی حرام چیز کے کھانے کی عادت ہے، کسی کے کاروبار میں حرام ہے، اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اس گناہ کو چھوڑنے کی مجھے توفیق نصیب فرما، کیونکہ اللہ توفیق دے سکتا ہے. گناہ کیوں ہوتے ہیں ہم سے؟ گناہ ہونے کی بنیادی طور پہ 2 سبب ہیں. ایک ہے شیطان، وہ تو ہمارے پیچھے پڑا ہے، اس کا تو کام ہی ہے ہم کو نیکی کے راستے سے ہٹا کے گناہ کے راستے پہ ڈالنا. اور دوسری ہے ہماری نفس، یہ اندر کا شیطان. ایک باہر کا شیطان اور ایک اندر کا شیطان. ہمارے اندر ہماری نفس بھی ایک شیطان ہے نا. باہر والا شیطان دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر والا شیطان دروازہ کھول دیتا ہے، ہماری نفس. یہ 2 بنیادی سبب ہیں جو ہم سے گناہ کراتے ہیں. ایک ہماری خواہشات، آرزوئیں، ہماری نفس، اور دوسرا باہر کا شیطان. اور ان دونوں کو، یہ دونوں جب گناہ پر ابھارتے ہیں تو بعض مرتبہ ہم بے بس ہو جاتے ہیں ان کے سامنے. شیطان سے نہیں لڑ پاتے، اپنی نفس سے نہیں لڑ پاتے، ہتھیار ڈال دیتے ہیں. لیکن کون ہے جو ان دونوں شیطانوں سے لڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو کون ہے جو توفیق دے سکتا ہے؟ اللہ طاقت دے تو ہم باہر کے شیطان سے بھی لڑ سکتے ہیں، اندر کے شیطان سے بھی لڑ سکتے ہیں. تو اللہ سے توفیق طلب کرنا چاہیے کہ اللہ وہ طاقت دے کہ اس باہر والے شیطان کا بھی میں مقابلہ کر لوں، اور میرے اندر جو نفس کی صورت میں شیطان چھپا بیٹھا ہے میں اس کو بھی مار لے جاؤں. روزے میں ہم یہی کر رہے ہیں نا، اس نفس کو مارنے کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ بھائی حلال چیزوں کی چاہتیں کر رہی ہے نفس، لیکن مار کر کے اس کو اپنا ہاتھ روک کر کے رکھے ہوئے ہیں. پیاس لگی ہے، گلا سوکھ رہا ہے، نفس کہہ رہی ہے پانی پی لو، ہم مار رہے ہیں نہیں، اللہ نے منع کیا ہے تو پانی نہیں پینا ہے. نفس کہہ رہی ہے کھانا کھاؤ، ہوٹلوں پہ پردے لگے ہوئے، گھر میں انواع و اقسام کے کھانے رکھیں، ہم نفس کو مار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے، تربیت کر رہے ہیں نفس کی. تو جب نفس کو اللہ تعالیٰ کے لیے حلال سے روکنا سیکھ رہے ہیں تو حرام سے روکنا تو بدرجہ اولا سیکھ جانا چاہیے کہ جب حلال نہیں کھانے دے رہے تو حرام کیسے کھا رہے ہیں. تو یہ دونوں شیطان ہیں، ایک اندر کا شیطان، ایک باہر کا شیطان. ان سے مقابلہ کرنا ہے تو پاور کہاں سے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا. اس لیے اللہ کے نبی کی دعا میں سے ایک دعا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی. کہ اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض، تو نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے. عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور حاضر کا جاننے والا. رب کل شیء وملیکہ، ہر چیز کا رب اور ہر چیز کا مالک. اعوذ بک من شر نفسی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے. یہ میرا نفس بڑا شریر ہے، یہ بہکاتا ہے، یہ آرزویں ڈالتا ہے، اس کی تمناؤں کے جال میں پھنس جاتا ہوں، اس سے میں لڑ نہیں پا رہا. اعوذ بک من شر نفسی، میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. وشر الشیطان وشرکی، اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے شرک کرانا چاہتا ہے. یا بعض علماء نے کہا کہ شرکی کی بجائے یہ شرع کی ہی ہے کہ شیطان نے جو ہتھیار اور جو اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں مجھ کو پھنسانے کے لیے، ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ بچائے. اس لیے اللہ سے پناہ بھی طلب کرنی چاہیے، اور اگر گناہ سے بچ جا رہے ہیں تو اس کو اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. اس دعا سے ہم کو یہ بھی سیکھ ملتی ہے، سبق ملتی ہے کہ بھائی میں نہیں کر رہا کوئی گناہ، میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کی عطا ہے. میں جو نیکی بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے توفیق سے کر رہا ہوں، اور جس گناہ سے بچ بھی رہا ہوں اللہ نے بچا لیا تو بچ گیا. میں کتنی مرتبہ دیکھتا ہوں لوگوں کو سگریٹ تمباکو پیتے ہوئے، تو میں سوچتا ہوں کہ زندگی میں بہت مرتبہ ایسے موقع آئے کہ کسی دوست نے کہا لو تم بھی ٹرائی کرو، ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھو کیسا لگتا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے نا. پہلی سگریٹ انسان کی پہلی غلطی ہوتی ہے،
وہ پی لیا اس نے تو پھر وہ اس راستے پہ چلا جاتا ہے، ہو سکتا ہے میں بھی اس میں ملوث ہو جاتا، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، علم دیا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اپنا کوئی گناہ سے ہم بچ رہے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس لیے اگر تقوی والے ہیں تو اس تقوی پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، آپ متقی ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو متقی بنایا ہے۔ تقوی کون دیتا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ کے رسول دعا کرتے تھے اللہ میری نفس کو تقوی عطا فرما۔ انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا، اللہ تعالیٰ تو ہی اس نفس کا مالک ہے، تو ہی اس کو صاف کر سکتا ہے، پاک کر سکتا ہے۔ تو اگر متقی ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں تو گھمنڈ مت کریے، کیونکہ گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ ہے جس نے آپ کو دی ہے، اس لیے نیکی کے گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا ہے بندہ۔ تو دو چیزیں ہو گئی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، تیسری چیز ہے وحب المساکین، مسکینوں سے محبت، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔